ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مثبت ہے. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ مال دودھ میں سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہا ہو، مطالبہ کر رہا ہو. دلیل میں نے دی ہے یا بس انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. کیا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا بد لا تعبد الشیطان، اب جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ قال للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا بد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اب جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھی و شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ جائے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور نکل جاؤ دفعہ ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے. فطرت سلیم و تحامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک. اچھا ابا جان آپ پر سلام تھا. میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے. اب اس سے آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ لمالکم فی الحیات الدنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا کرانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا کرانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے وہ پوجا کرتی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. جب چلے گئے پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ تو ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں
بتوں کے ساتھ یہ کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ بہت کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ، ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کوئی کا ذکر کیا کرتا تھا کہ بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا وہ ابراہیم، بڑھاؤ حاضر کیا، یا ابراہیم آلتا فالتا تھا، کیا اب تم نے کیا؟ مجھے کیا پوچھتے، اس بڑے مجھ سے پوچھو، اس سے پوچھو، بھائی سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم کھڑا ہے۔ اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں، اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، تو اس نے کیا ہوگا کہ ابراہیم عقل کے داخل لوگ ان سے پوچھیں، یہ بات کرتے کوئی تو میں تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عشبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام، انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اس کو ختم کر دو۔ یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ لیجیے، کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے ذکر کی بات تھی۔ اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی، ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں، کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کر رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، اور انا وحی امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے بڑھوا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس ہتھیار، اور ایک کو جاب اسے چھوڑ دی، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچ بحثی میں آ گیا ہے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئے مائش آئے، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجیے جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کرا رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ کیفیت، تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے مرتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا، اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ آپ نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے سرکار کو، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، موت کو فیس کیا ہے، اس طرح کیا ہے، وہ کیسا جواب، کیسا جواب دیا، اور کیسا، میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں، کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کہنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو، وہ سالم ہے باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے قدر پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اس
طرح اس نے انکار کیا ہے اس خدائی کا. وہ کہا ٹھیک ہے اس کو تو زندہ آگ میں ہی ڈالو اور یہ گر جائے ختم کر دو بس. اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہے. سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کچھ آیا نہیں تھا امتحان اس وقت. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو بات تمہارا جواب ٹھیک نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے. یہ آخری منزل سے عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانی. اور عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی. وہاں اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے. اور تو ابراہیم کود بھی چکا. لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو. یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی. اب قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ٹھیک ہے تم لوگ حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں. اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اللہ مجھے صالح اولاد عطا کرو. 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی. آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانج نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. بہرحال اس وقت وہ دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی. اور اللہ نے اسماعیل کا سب بیٹا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو. اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان. حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی. وہ درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کئی کھجور کا درخت ہو یا پھر اور درخت ہو، پانی نہیں. پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، تو چھوڑ دیا. کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے. حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے پاس، سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے.
حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجیے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آ گیا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں. اس بوڑھے شخص کی نسل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے وہ حلیم. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کا ہے بھائی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کی تھی. جب لٹا لیا فلما اسلما وتلہ للجبین. اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. چھری چلاتے ہوئے چہرہ کودے بولتا لہو للجبین، پیشانی کے بل میں انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی. لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس وقت، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو مس کرنی پڑی، اللہ کو بس بس بس. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم واقعی اندر یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے ہو. یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان کیا ان ھذا لہو البلاء المبین. جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل پرچہ، واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، جس سے بڑی شاباش کیا ہوگی. یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. عین اس وقت جنت سے ایک میلہ ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کبھی بھی نہیں، میلہ ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے. یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دے دیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے. ان کی اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہر سال لاکھوں کا، کروڑوں جانور جو ہے
اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. یہ وہ اسماعیل کی